وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو کے مسائل ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، گھر کے اندر سے ہڈیاں ملتی ہیں، تعویذ ملتے ہیں، ایسے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے اوپر جادو کروانے والا کون ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم علاج تو کروا رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے نا ہمارے اوپر جادو کروانے والا کون ہے۔ دیکھیے ناظرین، اس میں کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آنے والے جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں کون ہے جادو کروانے والا، کیوں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اس کو ٹٹولتے ٹٹولتے ایسے عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور پھر اس کو کسی کی طرف بھی اکسا کر کے دیکھیں جی آپ کے خاندان میں لڑائی کن کے ساتھ تھی، آخر ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، آپ سے کسی نے رشتہ تو نہیں مانگا تھا، ظاہر ہے جن کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں رشتے لوگ مانگتے ہیں، آپ کے ساتھ جو زمین ہے وہاں پر کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا، یقیناً یہ بھی مسائل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ایسی نکالیں گے اور وہ الزام کسی پر دھر دیں گے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑتے رہیں گے، قتل تک معاملے چلے جائیں گے، اور وہ عامل صاحب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اور سننے والے بھی کہتے ہیں لو جی ہمیں تو پتہ چل گیا کہ فلاں ہمارے اوپر جادو کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ذہن کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، اسی نے کروا دیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو ہوا تو آپ علیہ السلام نے جو کیا ہے یا ہم اس کو اختیار کر لیں، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ جیسا کہ بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام لمبی دعائیں کرتے تھے، اور ایک صبح جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خواب کی صورت میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی رہنمائی کر دی کہ آپ پر جادو کروانے والا کون ہے، آپ پر جادو کرنے والا کون ہے اور وہ جادو کہاں پر ہے، تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا۔ ہاں، یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اسے پتہ چل سکے کہ کون جادو کروانے والا ہے، تو ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتا دیا تھا، رہنمائی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ خواب کی صورت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک عالم عرب کے ان کا ایک مجرب عمل تھا، انہوں نے بتایا کہ سورہ یوسف رات تہجد کی رکعات میں مکمل پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، کیونکہ اس میں خواب کا تذکرہ ہے سورہ یوسف میں، تو اس کو مسلسل پڑھا جائے رات نوافل کے اندر تہجد میں، اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ خواب کی صورت میں آپ کو دکھا دیں گے کون ہے جادو کرنے والا۔ باقی جو اس کے علاوہ کے طریقے ہیں، جنات بول رہے ہیں، حاضریاں ہو رہی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، تو بھائی وہ جھوٹ بولنے والے جنات کی بات پہ کتنا یقین کیا جا سکتا ہے؟ جو جادوگر کا ساتھ دے رہے ہیں، جو کفری عمل کر رہے ہیں، وہ کہاں پر سچ بولیں گے؟ تو میری نصیحت ہے جو لوگ ان بیماریوں میں پڑے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اذکار صبح شام کے کریں، فرائض کا اہتمام کریں، باوضو رہنے کی، پاکیزگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، رزق حلال اس کی کوشش کریں۔ اگر کوئی حرام کا لقمہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اور ہمیں علاج کی طرف جانا چاہیے، ایسے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس کے ساتھ اختلافات بھی بڑھیں گے اور شکوک و شبہات میں ہم پڑ جائیں گے۔ ہمیں علاج کی طرف جانا چاہیے۔ جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے بچائیں، جادو، جنات، نظر حسد جیسے مسائل سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے عاملوں سے بچائیں جو گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے کروا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اور ولی ثابت کرنے کے لیے سارے یہ عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ ہے، ہمارا یوٹیوب چینل عطا الرحمن اعظم، جن احباب نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے عقائد کی ہم اصلاح کریں اور خیر کی راہ پر چلا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔